Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about Pakistani languages. Uh, First of all, we will discuss about our national language, which is Urdu, and later on we will discuss in detail about other regional languages of Pakistan. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں ہم اپنے خیالات کا اظہار زبان کے ذریعے اس لیے کرتے ہیں کہ زبان انسانی جذبات کے اظہار کا ایک قدرتی اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس سے ہم اپنے خیالات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی موجودہ شکل ایک طویل شعوری اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں انسان محض محمل آوازوں کے سہارے اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان آوازوں نے مختلف الفاظ کی شکل اختیار کی۔ اس طرح الفاظ اور اس کے استعمال سے زبان ایک اہم ذریعہ اظہار بنی۔ انسان نے ابتدا میں ہی زبانوں کو اپنی اندرونی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال کیا، لیکن بعد میں معاشرتی، معاشی، طبعی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر اس میں چینجز آتی رہیں۔ یوں ہر ایریا اور سوسائٹی جو ہے اس کی زبان اپنے مخصوص انداز اختیار کرتی گئی۔ اس طرح ڈفرینٹ جو لینگویجز تھیں اور بولیاں وہ پیدا ہوئیں۔ معاشی ضرورتوں اور انسان کے شعوری اور شعوری محسوسات میں تنوع کے ساتھ ساتھ زبان کے استعمال میں بھی پھیلاؤ آتا گیا اور الفاظ مؤثر ہونے لگے۔ زبان کے ارتقاء کے اس مرحلہ پر ادب نے جنم لیا۔ ادب میں اگر علاقائی ترجمانی ہو تو یہی ادب لوک ادب کہلاتا ہے۔ اس قسم کے ادب اس خطے کے بولنے والوں کے مزاج، ثقافتی پس منظر اور احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ جب اس قسم کا ادب اظہار کا مؤثر وسیلہ بن جاتا ہے اور زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو معاشرہ شعوری اور لاشعوری کیفیات کے اظہار کے لیے معیاری ادب تخلیق کرتا ہے۔ کوئی زبان جتنی زیادہ قدیم ہوگی اس میں اتنا ہی ذخیرہ الفاظ وسیع ہوگا اور وہ وہاں کے ادب کے حوالے سے اپنے معاشرے کی نمائندگی کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ پاکستان ایک ایسے خطۂ زمین پر واقع ہے جہاں سے کئی قسم کے قدیم تہذیبی ورثے ملتے ہیں جو اپنی ترکیب اور معاشرتی اقدار کے لحاظ سے مختلف صنفۂ ادب کے مالک ہیں۔ آریہ جو زبان بولتے تھے وہ بھی آریائی کہلاتی تھی اور آج اس کی مختلف شاخیں ایران، افغانستان، بھارت اور پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے پنجابی، گجراتی، سندھی، کشمیری، آسامی، نیپالی آریاؤں کی ہندوستانی زبانیں ہیں۔ کوہستانی، فارسی، بلوچی اور پشتون کی ایرانی زبانیں ہیں۔ مشترکہ نسل اور قریبی زبانوں کے باوجود پاکستان، بھارت، ایران اور افغانستان کے باشندوں کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ اہم علاقائی زبانیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، کشمیری، ہند کو براہوی اور سرائکی وغیرہ بولی جاتی ہیں اور ان کی تعلیم یونیورسٹی کی سطح تک دی جاتی ہے۔ مختلف زبانیں ہونے کے باوجود پاکستان کے لوگ جہاں ایک مذہب کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں وہاں ان میں ایک رشتہ زبان کا بھی ہے۔ زبان کا یہ رشتہ باہمی انحصار اور زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوا جسے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اردو جہاں رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں یہ قومی تشخص کی علامت بھی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ وغیرہ شامل تھے، اور یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہونے لگی۔ چونکہ یہ زبان لشکر سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے، اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا۔ اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی، اس کے بعد اردو معلی اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا، جیسے امیر خسرو ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں، ریختہ کے دور میں مصفی وغیرہ، اور اردو معلی کے دور میں مرزا غالب اور ذوق مشہور ہے۔ 1647 میں آگرہ کی بجائے شاہ جہاں نے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلی کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولے جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلی یا زبان دہلوی کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر امراء نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلدی ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوال کنڈا نے مرتب کیا۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ جن دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا، اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بھی ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی اور معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کروایا۔ اسی دور میں قومی احساس بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ ان پر جو افتاد پڑی ہے اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے حالات اور مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ باہم ایک رشتے میں منسلک ہیں، اور اس طرح ان کی حیثیت ایک امت واحدہ جیسی ہے۔
ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر تمام مخالف قوتوں کا مقابلہ کریں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری اور اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی، اور ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھیں۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس میں عافیت پسندی کے رجحان پر زور تھا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، اور اس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیا۔ ان میں اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی، تحقیق و تنقید شامل ہیں۔ تو قیام پاکستان کے بعد کے جو بہت سارے شعراء ہیں، اس میں فیض احمد فیض کا نام آتا ہے، اس میں پروین شاکر کا نام آتا ہے، بہت سارے اور شعراء ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اردو زبان کی فروغ کے لیے، ترقی کے لیے نثر اور نظم، شاعری دونوں میں کام کیا ہے۔